قال موسیٰ علیہ السلام نے بتایا، انہو بے شک وہ، یقول فرماتا ہے، یعنی اللہ رب العزت فرماتے ہیں، انہا بقرۃ یہ ایک ایسی گائے ہے، لا ذلول نہ ہی وہ محنت کرنے والی ہے، یہ ذال لام لام ذلت یعنی محنت، خواری، مشقت، لا ذلول وہ محنت کرنے والی نہیں ہے، تثیر الارض زمین میں جوتی گئی بھی نہ ہو، یہ سین یا را اس کا معنی بھی زمین میں ویسے اس کا معنی ہوتا ہے کسی جگہ پہ بہت زیادہ کسی کام کو کرنا، بہت بہتات کے ساتھ کسی کام کا کرنا، تو ابھارنا، کسی کو کسی کام کے لیے تیار کرنا، موٹیویٹ کرنا، تیار کرنا، تو کبھی کبھی یہ زمین کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور کبھی بادل سحاب کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، سحاب تثیر و سحابن بھی آتا ہے، بادلوں کو گھیر کے لانا، بادلوں کو اکٹھا کر کے لانا، بارش کے لیے تیار کرنا، تو زمین کو کھیتی کے لیے تیار کرنا، اس کے لیے بھی اگر ارض کے ساتھ آئے تو کھیتی کے لیے تیار کرنا، سحاب کے ساتھ آئے تو بارش کے لیے تیار کرنا، اصل میں اس کا معنی ابھارنا، تیار کرنا، بہتات، تثیر الارض وہ زمین میں جوتی گئی نہ ہو کھیتی باڑی کے لیے، ولا تسقی الحرث اور نہ ہی کھیتی میں پانی دینے کے لیے اسے جوتا گیا ہو، یہ کچھ ایسے کام ہے یا نشان ہے جو انسان کی طرف سے پڑ جاتے ہیں، محنت کی وجہ سے جانور پر پڑ جاتے ہیں، جانور کے کندھے پر وہ اس کے لکڑی کے نشان پڑ جاتے ہیں جس لکڑی میں اس کو جوتا گیا ہے، اور اس کے جسم پر کئی دفعہ انسان کٹ لگا دیتے ہیں خود ہی، یا کئی دفعہ اس کو باندھنے کے لیے اس کی ناک میں سوراخ کرتے ہیں، یہ مختلف نشانات ہیں جو انسان کی طرف سے جانور میں لگ جاتے ہیں، فرمایا کہ ایسا کوئی نشان نہ ہو، اس نے کوئی محنت نہ کی ہو، انسان کی طرف سے اس پہ کوئی نشان نہ لگا ہو، مسلمت صحیح سلامت ہو، لا شیعۃ فیہا بے داغ ہو، یہ شیعتا اصل میں لفظ واو شین یا ہے، واو شین یا، واو کو حذف کر کے اس کی جگہ پر آخر میں تا لگایا ہے، اس بات کی نشانی ہے کہ یہاں سے واو معذوف ہے، یعنی یہ لفیف مفروق ہے، لفیف مفروق، واو شین یا، اس میں دو حرف علت ہے، لفیف مفروق ہے، اس واو کو حذف کر کے آخر میں تا لگایا، یہ ہوتا ہے رنگوں کو مکس کر دینا، تو لاشیۃ فیہا اس میں کسی رنگ کو مکس نہ کیا گیا ہو، یعنی بے داغ ہو، جس رنگ میں ہے اسی رنگ میں ہی ہو، اس میں کوئی نیا داغ نہ ہو، یہ مصنوعی بھی ہو سکتا ہے، یعنی انسان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، اور کسی بیماری کا نشان بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ بہت سی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو بالکل اندرونی ہوتی ہیں لیکن ان کے علامات ظاہری جسم پر یا جلد پر نمودار ہو جاتے ہیں، تو ہاتھ لگانے سے یا دیکھنے سے یا ماہرین کے مشاہدے سے، معائنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں کوئی وائرس ہے، یعنی ان کے آنکھوں کے پانی سے یا منہ کے پانی سے یا ہونٹوں کے سوجن سے یا ان کے تھنوں کے سوجن سے یا پیٹ سے
ان مختلف اعضاء سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں کوئی وائرس ہے یا کس طرح کی بیماری ہے۔ چہرہ سوجا ہوا تو ہو سکتا ہے کہ جیسے انسان کا ہوتا ہے کہ چہرہ سوجا ہوا ہے تو دل کی بیماری ہے، ڈائلیسس کا مسئلہ ہوتا ہے۔ ایسے کئی ظاہری نشانات سے اندرونی بیماریوں اور وائرس کا پتہ چلتا ہے۔ اس لیے لاشیہ طفیہ کے دونوں معنی ہو گئے، ایک یہ کہ اس میں کوئی رنگ مکس نہ ہوا ہو، یعنی ایک ہی رنگ میں ہو، اور دوسرا یہ کہ اس میں کسی قسم کا کوئی نشان نہ پڑا ہو، کسی وائرس کا، کسی بیماری کا کوئی علامت اس میں نمودار نہ ہوئی ہو۔ جب اتنی زیادہ تشریح کر دی گئی، وضاحت کر دی گئی، تو اب وہ ڈھونڈنے لگ گئے ایسی گائے اور کہنے لگے الآن جئت بالحق، موسیٰ اب صحیح بات لائے ہیں، الآن جئت بالحق۔ اور اب جب ڈھونڈنے لگے تو انہیں پورے علاقے میں ایک ہی گائے ایک ایسے شخص کے پاس ملی جو اپنی ماں کا بڑا خدمت گزار تھا، اور یہ گائے بالکل ویسی تھی جیسی یہ پوجا پاٹ کے لیے عام طور پر چاہتے تھے اور تلاش کرتے تھے۔ تو گویا کہ دونوں مسئلوں کا حل ہو گیا۔ ایک تو یہ کہ انہیں پتہ چل گیا کہ قربانی کے لیے یا عبادت کے لیے، اللہ رب العزت کے تقرب کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے جیسی بھی ہو قربان کی جا سکتی ہے، لیکن اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ایسا جانور ہے جس کی آنکھیں بھی ٹھیک ہوں، درست ہوں، کان بھی ٹھیک اور درست ہوں، دانت بھی ٹھیک ہوں، اور اس کو کوئی محنت مزدوری میں اس کو نہ لگایا گیا ہو، اور وہ بہترین رنگ میں ہو، اپنے رنگ میں خوبصورت ہو، اور اٹھے ہوئے کلر میں ہو، اور جوان ہو۔ ایسی گائے انہیں پتہ چل گیا کہ عبادت کے لیے ایسی اللہ کو پیاری لگتی ہے، اور ہم اس کی پوجا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس کو اپنے نام پر ذبح ہونے کے لیے پسند کرتے ہیں۔ فَذَبَحُوهَا، پھر انہوں نے اس کو ذبح کیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس گائے کے مالک نے جب دیکھا کہ ان کو اور کوئی گائے تو مل رہی نہیں ہے، یہی ایک گائے ہے اور یہی انہوں نے ذبح کرنی ہے، تو اس نے بہت زیادہ قیمت مانگی اور یہ کہا کہ میرا گزر بسر اسی کے دودھ پر ہے، میں اپنی اور اپنی والدہ کی خدمت کرتا ہوں اسی کے دودھ پر۔ تو قیمت کیا طے ہوئی کہ گائے ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال اتاریں گے اور اس میں جتنا بھی سونا آ سکے گا سونا بھر مجھے ادا کریں گے۔ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، پس انہوں نے ذبح کر دیا لیکن ذبح کرنے والے تھے نہیں، لگتے نہیں تھے کہ کریں، سوال پہ سوال، سوال پہ سوال، اتنے اعتراضات، اور اتنی بار انہوں نے اس سے گویا کہ پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن جب ساری باتوں کی جوابات آ گئے تو اب کوئی چارہ نہیں تھا حکم کو پورا کرنے سے۔ تو اصل میں بہتر تو یہ ہے کہ جیسا ہی حکم ملے فوراً اس کو پورا کیا جائے۔ فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر تم اس جان کے بارے میں آپس میں جھگڑنے لگے۔ دَرَأَ، دال، را اور حمزہ، یہ اصلی حرف ہے، اس کے روٹ ہے۔ دَرَأَ، اس کا معنی ہوتا ہے دفع، کسی چیز کو دور کر دینا، ہٹا دینا۔ قرآن مجید میں یہ لفظ سورۃ الرعد میں آیا ہے وَيَدْرَأُ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور وہ بھلائی کے ذریعے سے، اچھائی کے ذریعے سے برائی کو ہٹاتے ہیں، دور کرتے ہیں۔ یا سورۃ نور میں بھی ہے یہ لفظ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور وہ عورت کا جو الزام ہے اس کو اپنے اوپر سے دور کر سکتے ہیں۔ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ، یہ درأ
دال را حمزہ، اس کا معنی ہو گیا کسی چیز کو دور کرنا۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ ادرأ الحدود بالشبہات، اگر کسی پر سزا ہوتی ہے لیکن اس سزا یا کیس کو ثابت کرنے میں کہیں شک و شبہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اس حد کو دور کر دو۔ تو درا کا معنی ہو گیا دفع، کسی چیز کو ہٹا دینا، دور کر دینا۔ اس سے بنایا اد تارا، تو پھر تا کو دال کیا، پھر دال کا دال میں ادغام کر دیا تو اد درا، تو یعنی تا دال کر کے یہاں دو دال ہو گئے پھر۔ اور ادارا اس کا معنی ہو گیا ایک دوسرے پر الزام لگانا یا ایک دوسرے سے دور کرنا۔ اب ایک شخص قتل ہو گیا بنی اسرائیل کا، اور صحیح واضح طور پہ تو نہیں اتنا پتہ چلتا کہ قتل کے اسباب کیا تھے، لیکن کچھ تفسیری روایات سے پتہ چلتا ہے کہ قاتل اور مقتول دونوں آپس میں رشتہ دار تھے، بلکہ جو قاتل تھا وہ وارث تھا مقتول کا، اور وہ انتظار میں تھا کہ یہ آدمی کب مرے اور میں اس کے مال کا وارث بنوں، لیکن وہ لمبی عمر انتظار کر رہا تھا۔ ایک رات اس نے اس کو قتل ہی کر دیا، اور قتل کر کے اس کی باڈی کو پڑوسیوں کے دروازے کے سامنے ڈال دیا۔ صبح جب دیکھا کہ ایک لاش ملی ہے تو اب کون قبول کرے، ہر کوئی ایک دوسرے پر الزام لگا رہا تھا۔ ادارأتم فیہا، تم اس کے بارے میں ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے۔ اب اس موقع پر کیس چل سکتا ہے کہ جب ایک باڈی ملی ہے، جسم ملا ہے، تو اس کے لیے تلاش کیا جائے کہ اس کا قاتل کون ہے، اور اس کو پھر سزا دی جائے قانون کے مطابق۔ قانون کے لیے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رابطہ کیا، اور موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اس کا قاتل بتا دیجئے کہ قاتل کون ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ گائے ذبح کرو۔ وہ گائے والا واقعہ پیش آیا۔ پھر اب جب یہ لوگ اس کو چھپا رہے تھے تو ایک دوسرے پر الزام لگا کر چھپا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا ہے اس چیز کو جو تم چھپاتے ہو۔ تو چھپانا بھی انسان کی ایک ضرورت ہے، اور ظاہر کرنا بھی انسان کی ہی ایک ضرورت ہے۔ انسان کی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے کئی چیزیں عطا فرمائی ہیں، مثلاً کہ اگر چھپانا ہے تو اس کے لیے اندھیرا ہے، تبھی تو اس شخص نے اندھیرے میں رات کے وقت اس کو قتل کیا ہے، تو اندھیرے میں قتل کیا ہے۔ اسی طریقے سے چھپانے کے لیے ایک اور چیز بھی ہے کہ ایک دوسرے پر الزام لگا دیں، دوسرے کے ذمہ لگا دیں کہ اس نے کیا ہے۔ اس سے بھی جرم چھپانے کی ایک کوشش ہوتی ہے، دوسرے کے ذمہ لگا دیں اس نے کیا ہے، یا اس کے جس نے جرم کیا ہے وہ خود ہمدرد بن کے سامنے آ جاتا ہے اور کہنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ قتل ہو گیا ہے، یہ جرم ہو گیا ہے، بڑا ظالم ہے جس نے یہ جرم کیا ہے، اور آنسو بہانا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ بھی چھپانے کا ایک طریقہ کار ہے کہ وہ چھپا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آدمی کو یہ روکا نہیں، یعنی تکوینی طور پر روکا نہیں کہ وہ اپنے منہ سے یہ لفظ نہ نکال سکے کہ یہ کس نے کیا ہے، جب کہ اس نے خود کیا ہو، اور وہ رو نہ سکے کہ وہ ہمدردی نہ جتلا سکے مقتول کے ساتھ کہ کیا اس نے خود ہے تو اب وہ روئے کیسے، ایسا نہیں، بلکہ وہ رو بھی سکتا ہے۔ وہ
وہ سارے طریقے ہمدردی کے اختیار کر سکتا ہے اپنے جرم کو چھپانے کے لیے۔ اسی طریقے سے وہ اپنے آپ کو پاک صاف بھی بیان کر سکتا ہے، یعنی وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں فلانی جگہ پہ تھا، میں ادھر تھا، یا میرا یہ اتنا محسن تھا، یا مجھے اس کی اتنی ضرورت تھی، اس طریقے کے الفاظ بھی وہ کہہ سکتا ہے۔ زبان بند نہیں ہوتی، اور قاتل جو ہے، وہ مجرم جو ہے، وہ یہ ساری اظہار کر سکتا ہے۔ فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ باوجود اس کے کہ اللہ جانتے ہیں کہ یہ جرم کس نے کیا ہے، اللہ رب العزت نے انہیں یہ ڈھیل دی کہ وہ ایک دوسرے پر اس کو ڈال رہے، لیکن فرمایا واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا ہے اس چیز کو جو آپ چھپا رہے تھے، یعنی جو انسان کے اندر دوسری چیز ہے وہ ظاہر کرنا، اظہار کرنا، وہ بھی انسان کے اندر رکھا ہے، اس کا داعیہ بھی انسان کے اندر موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص کو مرے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ قتل ہو گیا ہے، اس کی لاش پڑی ہے، تو سارے لوگ خاموشی اختیار کر لیں، بس ٹھیک ہے اس کو اٹھائیں، اس کے جو ہے وہ غسل دیں، جنازہ پڑھے اور دفن کر دیں خاموشی کے ساتھ۔ ایسی بے حسی بھی نہیں ہے، بلکہ انسانوں کے اندر ہی اس کا داعیہ موجود ہے کہ نہیں، جستجو ہے کہ قاتل کون ہے، پتہ تو چلنا چاہیے قاتل ہے کون، کس وجہ سے اس نے قتل کیا ہے، اور اس کے مقاصد کیا تھے، اور اس کو سزا بھی ملنی چاہیے کہ اس نے ایک آدمی کا قتل کیا ہے۔ تو یہ انسان کے اندر ہی داعیے موجود ہیں۔ اب دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سامان عطا فرمائے ہیں، دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بندوبست کیا ہے۔ اب یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے ہیں، تو آسان تو یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے جیسے اور احکام دیتے ہیں ایسے حکم دیتے کہ فلاں بندے نے قتل کیا ہے، اس کو پکڑو اور اس کو سولی چڑھا دو یا اس کو قتل کر دو اس کے بدلے میں، لیکن ایسا نہیں کیا گیا، بلکہ گائے والا واقعہ پیش آیا۔ پھر گائے کو ذبح کر چکے تو پھر فرمایا کہ فَقُلْ نَضْرِبُوهُ، ہم نے کہا کہ مارو اس میں سے کچھ اس مقتول کو، یعنی گائے کا کوئی حصہ مقتول کے ساتھ لگاؤ۔ کئیوں نے لکھا کہ زبان کاٹ کے گائے کی مقتول کے ساتھ لگائی گئی، کئیوں نے کچھ لکھا، بہرحال سب اندازے ہی ہیں کہ کیا کون سا حصہ گائے کا کاٹ کر مقتول کو لگایا گیا تو مقتول اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ جو جن لوگوں نے یہ بتایا کہ گائے کو ذبح کرنے میں کئی تفسیروں میں لکھا ہے کہ گائے کو ذبح کرنے میں، گائے کو ڈھونڈنے میں 1-2 دن تو نہیں لگے تھے، 40 سال لگ گئے تھے، اور 40 سال سے وہ بندہ پڑا ہوا تھا۔ اور اب اگر ہم ان کی بات مفسرین کی یہ مان لیں کہ 40 سال لگے تھے، یا ٹائم تو بہرحال لگا تھا نا کہ ایک عرصے سے ایک بندہ قتل ہو چکا ہے، اور اس کے لیے پھر گائے ڈھونڈی جا رہی ہے، پھر گائے ذبح ہوئی، پھر اس کا حصہ لگایا گیا جب مقتول کو، تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس نے بتایا کہ مجھے فلاں بندے نے قتل کیا ہے اور اس وجہ سے قتل کیا ہے۔ اب اس کے بعد وہ دوبارہ فوت ہو گیا۔ بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے یہ سارا واقعہ دیکھا۔ اب اللہ تعالیٰ اس واقعے کو چھوڑ کر ہمیں یہ نصیحت فرما رہے ہیں، کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اللہ تعالیٰ اسی طرح مردوں کو زندہ کر لیں گے۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے ایک مردے کو زندہ کیا ہے، اس سے پیچھے ایک واقعہ پیش آیا تھا جس میں 70 لوگوں کی موت ہوئی تھی جو کوہ طور پر گئے تھے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے ساتھ ان کو زندہ کیا گیا تھا۔ یہاں پہ ایک واقعے کا جہاں ایک بندہ زندہ ہوا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فوراً فرماتے ہیں کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، ساری دنیا کے سارے انسانوں کو ایک دن اللہ تعالیٰ دوبارہ اسی طرح زندہ کر لیں گے۔ تو ایک کو زندہ کر لینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ سب کو بھی زندہ کر سکتے ہیں۔ جیسے سورۃ لقمان میں اللہ رب العزت نے فرمایا ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ،
تمہیں پیدا کرنا اور تمہارا دوبارہ زندہ کر لینا اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے جیسے ایک کو زندہ کیا اور ایک کو مارا ہے، ایک کی موت اور ایک کی زندگی کی طرح ہے۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحد، سورہ لقمان میں ہے۔ تو یہاں ایک کو زندہ کر کے فرمایا کہ کذالک یحیی اللہ الموتى ویریکم آیاتہ لعلکم تعقلون، وہ تمہیں اپنی آیات دکھاتا ہے تاکہ آپ عقل اور شعور سے کام لے سکو، یعنی یہ سمجھ سکو کہ تم کسی چیز کو چھپا نہیں سکتے اللہ سے۔ کوئی جرم کرتے وقت اس بات کا تمہیں اندازہ ہو کہ تکنیک ساری آپ کر سکتے ہو، اندھیرے میں گناہ کر سکتے ہو، بڑی خفیہ تدبیر کے ساتھ، چالاکی کے ساتھ، چھپ چھپا کر سکتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ سے اس کو چھپا نہیں سکتے۔ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کر کے رہیں گے جو تم چھپا رہے ہو۔ تم جرم کرنے کے بعد اس کا الزام دوسرے پر لگاؤ گے، پروپیگنڈا کرو گے، بدنام کرو گے، اپنی پاکیزگی اور صفائی بیان کرو گے، لیکن اللہ تعالیٰ سے چھپ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ پھر بھی تمہارے اس جرم کو ظاہر کر کے چھوڑیں گے، سب کے سامنے اظہار کریں گے، بتائیں گے کہ یہ جرم اس نے کیا ہے، لیکن جرم کر کے الزام دوسرے پر لگایا ہے۔ یہاں پہ جو طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے قضاء کا، یعنی جو عدالتی کارروائی چلائی گئی ہے، وہ اس طریقے سے ہوئی ہے کہ مقتول اٹھ کے کہتا ہے کہ مجھے فلاں نے قتل کیا ہے، اور جس نے قتل کیا ہے اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اور ہمیں شریعت نے عدالتی کارروائی یہ سکھائی نہیں ہے، یہ سکھائی نہیں ہے۔ سکھایا جو طریقہ ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے کہ آپ نے پوری عدالتی کارروائی جس میں باقاعدہ گواہ پیش ہوں گے اور جو ہے وہ جرم ثابت ہوگا، پھر اس کے روشنی میں آگے جو ہے وہ فیصلہ سنایا جائے گا۔ یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ ایک مقتول کہتا ہے کہ مجھے فلاں نے قتل کیا، اور اس کے کہنے پر، بغیر کسی گواہ کے، اس کے کہنے پر صرف فیصلہ کیا گیا ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک مرتبہ اس طرح کیا، جو میں نے واقعہ جمعے میں آپ کو سنایا تھا کہ ایک لڑکی کے زیور اتار لیے تھے ایک یہودی نے، اور اس کا سر دو پتھروں کے درمیان مسئلہ تھا۔ ابھی وہ لڑکی زندہ تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کو پہنچا دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھ رہے تھے تمہیں کس نے قتل کیا؟ تو جس یہودی نے قتل کیا تھا اس کا جب نام آیا تو وہ خاموش ہو گئی۔ پھر آپ نے دوبارہ سختی کے ساتھ پوچھا کہ کیا اسی نے تمہیں قتل کیا؟ 3 بار پوچھنے کے بعد اس نے کہہ دیا کہ سر کا اشارہ کیا کہ اس نے قتل کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کو بھی دونوں پتھروں کے درمیان مسل کر قتل کر دیا۔ تو یہ عدالتی کارروائی جو طریقہ کار سکھایا گیا وہ ایسا نہیں ہے، وہ مختلف ہے۔ یعنی صرف مقتول کا دعویٰ کہ مجھے فلاں نے قتل کیا اور بغیر شہادت کے فیصلہ سنایا، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ لیکن پیغمبر دونوں جگہ پہ پیغمبر ہیں اور دونوں جگہ پہ رسول ہیں، صاحب شریعت ہیں، دونوں کو یہ طریقہ بتایا گیا کہ آپ مقتول سے پوچھیں اور جس کا نام وہ لیتا ہے اس کو پھر قتل کر دیں بغیر گواہی کے، بغیر عدالتی کارروائی کے۔ اللہ رب العزت ہمیں تمام جرائم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو جرائم ہم سے ہو چکے ہوں ان کا الزام دوسروں کو دینے کے بجائے خود اس سے توبہ طائب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔